یہ ایک ہمارا بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہم کہیں بھی ٹیکل نہیں کر پاتے، اس پہ بات کریں گے۔ شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں جو گروتھ دکھا رہے ہیں 23 سے اب آج 25 تک مائنس سے 2.7 بتا رہے ہیں، آپ کے خیال میں زمینی حقائق سے میچ کرتا ہے؟ کنٹینیوٹی آپ سمجھتے ہیں کہ رہے، کنسسٹنسی رہے تو اپورڈ رہے گی ڈائریکشن، کہ یہ ہم اس سے زیادہ کر ہی نہیں پاتے ہیں جو اوپر زیغم صاحب بات کر رہے تھے؟ اچھا عائشہ، ایک تو بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے بجٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات کرنا، یعنی آج آپ نے دیکھا کہ ماہر معاشیات ہونا پڑتا ہے، شماریات ہونا پڑتا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ کوئی بات کمنٹ کر سکیں۔ تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ واجبی سی شناسائی کے بعد، تو ہم اس لیول کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی بری لگے یا غلط لگے تو پلیز معاف کیجیے گا، لیکن چند چیزیں بڑی آبویس ہو کے سامنے آئی ہیں، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جی ڈیٹا پہ سوال اٹھا آج وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کے دوران۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پہلے تین جو تھے کوارٹرز اس سال کے، اس میں آپ نے پہلے تین کوارٹرز میں 1.6 1.7 1.6 کے قریب آپ نے گروتھ دکھائی تین کوارٹرز میں، اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ مجموعی سالانہ گروتھ جو ہے ہماری وہ 2.7 ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2.7 ہماری جو اینولائز گروتھ کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے چوتھا کوارٹر جس میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں جو 30 جون کو ختم ہوگا، ہماری گروتھ کم از کم 5% کے حساب سے بڑھنی چاہیے۔ تو یہ بتا دیں کہ کیا واقعی ہماری گروتھ 5% بڑھی ہے؟ جس کا جواب انہوں نے کیا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا میرا نہیں ہے، یہ ڈیٹا مجھے گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے جو مجھے بتایا ہے، آپ کا سوال بالکل مناسب ہے، لیکن میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ جو مجھے گورنمنٹ نے دیا میں نے وہ آپ کے آگے بیان کر دیا۔ وزیر خزانہ آپ کے ملک کا یہ کہہ رہا ہے، اس سے کیا پتہ لگا آپ کو؟ اسے یہ پتہ لگا کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اندر ایک وزیر خزانہ ہے جو کہ مینیجر کا کام کرتا ہے، مینجمنٹ کرتا ہے، فسکل مینجمنٹ صرف۔ پالیسی جو ہے وہ شاید ڈار صاحب بناتے ہیں وزیر خزانہ کو سامنے بٹھا کے، اور باقی لوگوں کو، جس میں وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنا ڈالر خریدا جائے گا، کتنا ڈالر جو ہے مارکیٹ میں پھینکا جائے گا، ڈالر کا ریٹ کہاں پہ رکھا جائے گا، کس جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ وہ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کم ہونا چاہیے، 275 207 70 پہ آنا چاہیے، لیکن بہر صورت یہ ایک ایسی سچویشن۔ بینک کا ریٹ کیا ہونا چاہیے، پالیسی ریٹ، وہ بیچ پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ وزیر خزانہ سے اوپر ہے، اور اس کا تعلق اس سے بالکل کسی قسم کے اسٹرکچرل ریفارم سے نہیں ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ کرتے ہیں۔ اسٹرکچرل ریفارم وزیر خزانہ یہ نہیں بتا پایا ہمیں کہ کون سے ہونے چاہیے، ان کو پتا تو یقیناً ہے، لیکن وہ بتا نہیں پاتے، اور یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ میں کر کیوں نہیں سکتا یہ جو اسٹرکچرل ریفارم ہے۔ کیا اس میں ٹیکس جمع کرنے کا مسئلہ ہے، کیا اس کے اندر ٹیکس لینا مسئلہ ہے؟ جیسے کہ آج آپ نے ذکر کیا، اس کا بھی زراعت کی بات ہو رہی تھی، 24% ہے آپ کی معیشت کا حصہ، لیکن ٹیکس کتنا دیتا ہے؟ 1%۔ اب یہ ڈسٹارشن جو ہیں آپ کے نظام کے اندر کہ زراعت آپ کی 24% ہے آپ کا حصہ، وہ سب کے سب، آج خالد کھوکھر صاحب کو سننا تھا آپ نے، وہ رو رہے تھے بالکل سے کہ تباہ ہو گیا کسان، تباہ، بالکل چھوٹا کسان تباہ ہو گیا، چھوٹا کسان تباہ ہوا، لیکن جو بڑا، جو مگرمچھ کسان ہے، اس کو تو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے ان چیزوں کا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اپنا منافع کم پا رہا ہے، اس لیے وہ چیخ رہا ہے۔ شاید خالد کھوکھر صاحب انہیں کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ٹیکس 1% دیتے ہیں صرف۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا جی کہ اگلے بجٹ میں، یعنی جو سال ابھی گزر رہا ہے، اس میں 5800 ارب روپے کی مراعات، یہ جو سبسڈیز جنہیں کہا جاتا ہے، مختلف شعبوں کو دی گئی۔ اچھا، اب مجھے بتائیے، جس وزیر خزانہ کے پاس 5800 روپے کی ایک پورے کا پورا پڑا ہوا ہے، اس کے پاس سٹوریج پڑی ہے، وہ کیسے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یا کیسے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا؟ تیسرا، ایک اور جگہ جہاں سے استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ کہ ہماری مینجمنٹ ہوتی ہے پالیسی کی، وہ SIFC ہے۔ تو SIFC ڈار صاحب اور وزیر خزانہ کے درمیان میں بٹا ہوا ہے آپ کا خزانہ کا اور وزارت معیشت کا پورا نظام۔ اب یہاں پہ چونکہ سینٹرلی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، اس لیے ویژن آ ہی نہیں سکتی۔ ویژن شہباز شریف صاحب کی ہے، جو کہ ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یا کس طریقے سے لے کے جانا ہے، دیکھیے ان کے اپنے پولیٹیکل سیکٹرز ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ عام آدمی کی تو بات چھوڑ دیجئے، یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ جو پالیسی میکنگ ہے، یہ جس قسم کا بھی سٹرکچر ہے، یہ سارے کا سارا ایک اشرافیہ کی معیشت کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے، تو اس کی تو ذکر ہوتا ہے، بدقسمتی سے اس چیز کا ذکر نہیں ہے جو کہ ہمارے ایک عام آدمی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے۔ ساری کی ساری ٹیکسز آپ کو آئل کے اندر ملیں گی، گیس کے اندر ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم انرجی پالیسی ہم نے کمال کر دیا،
کیا کر دیا؟ غریب کو مار کے رکھ دیا انرجی بجلی کی قیمتوں کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب مطلب جس چیز کو ہاتھ لگاؤ اس کے اندر سے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ پھول رہو اس کے اندر سے گند ہی گند اور بدبو نکلتی ہے. یہ ہے بدقسمتی. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے وزیر خزانہ وجہ نہیں ہے, اسٹیٹ بینک وجہ نہیں ہے, یہ وہ سوچ وجہ ہے جو کہ کبھی بھی اس پورے نظام کو ایک جگہ پہ مرکوز ہو کے اس کا کوئی رستہ نہیں تعین کرتا. درست ہو گیا. شہزاد صاحب واپس آئیں گے, ذرا ٹیکس پہ بھی بات کریں گے جو کہ ہمیشہ کی ایک بیماری اور مسئلہ بنا ہوا ہے. حماد صاحب یہ جو گفتگو جہاں پر آگئی کہ مینجمنٹ اور پالیسی میکنگ یعنی کہ جو اشرافیہ کی سوچ ہے پیسے دینے یعنی کہ جو ٹیکس کا پیسہ جن لوگوں سے اکٹھا ہوتا ہے ان کے لیے سوچا نہیں جاتا. اب میں نمبرز کو دیکھ رہی تھی تو صنعتوں میں ترقی 6% ہے, گاڑیوں کی صنعت میں 48% ہے, اور اگر آپ زرعی شعبے کی نمو دیکھیں اوپر زیغم صاحب بھی بات کر رہے تھے وہ 0.6% پر کھڑی ہے. اہم فصلوں کا تو خیر حال ہی بہت ہے, کسان فصل لگانے سے بیٹھ گیا بلکہ ارادتاً بھی نہیں لگانا چاہ رہا کہ منافع نہیں ہے. یہ بڑی وارننگ ہے ایگریکلچر کے لیے جس کو ہم اپنی بیک بون کہتے تھے. یہ کنزیومرزم کا فروغ ہے جو ہے وہ زراعت کی بدحالی کی وجہ بن رہا ہے. ہماری فوڈ باسکٹ ختم ہو رہی ہے, توجہ ہی نہیں ہے, پالیسی میکرز کی توجہ ہی نہیں ہے, یا پھر موسمیاتی تبدیلیاں. کیا وجہ کیا ہے کہ ہم اتنا اگنور کر رہے ہیں سیکٹر کو؟ یہ آپ نے درست کہا کہ بہت سی پالیسیز ایسی رہیں پچھلے دنوں میں, پچھلے سالوں میں بھی, اور بالخصوص ہم نے دیکھا بھی پچھلے سال بالخصوص جب گندم کی فصل آئی تھی تو ہم نے سب اس پہ بات کرتے رہے. ہماری اس میں کوتاہیاں ہیں, حکومتوں کی کوتاہیاں ہیں, لیکن اوور آل پالیسی جو ہے وہ پرائس کرنا اور اس کو وقت پہ خریدنا اور وہ یہ ساری باتیں بھی اس میں شامل تھیں. پچھلی دفعہ تو وہ بہت ظاہر ہو کر وہ ہمارے سامنے آ گئی تھیں. اچھا, ایک گورنمنٹ کو یہ کیا بجٹ بنا, کیا ہوا, اس پہ ہم ایک یعنی مبتدی کی رائے جن کا یہ براہ راست تو شعبہ نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے یہ ایک کنسسٹنسی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اگر ہم ان 2 سالوں پہ نظر ڈالتے ہیں. ایک یعنی رسپانسبل کہہ لیجئے, رسپانسبل وے میں اس کو پرسو کیا جا رہا ہے. اس کو ایک ٹرانسپیرنسی بھی آپ کہہ لیجئے, یعنی فجنگ وغیرہ جس طرح ہوتی ہے وہ بھی معاملات کم از کم اپیرنٹلی ہمیں ابھی تک سامنے کوئی بات ایسی نہیں آئی ہے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس کے ہمیں آثار بھی نظر آ رہے ہیں. یعنی ہم کوئی انقلابی بات نہیں کر رہے یہاں پر. یہ ایک جس طرح دوست کہہ رہے ہیں سمت طے ہو رہی ہے, ایک ڈائریکشن بن رہی ہے, ایک کم از کم جو لرزہ براندام تھی آپ کی معیشت اس آپ فیز سے نکل رہے ہیں اور ایک اپنے پاؤں فائنڈنگ اٹس فیٹ جسے کہتے ہیں وہ آپ عمل دیکھ رہے ہیں. اب اس کے اوپر اچھا چلیں شعر سن لیں پہلے. آپ کو اکنامک سروے پہ بھی شعر آ میں بہت اتر ہے وہ ساری بات کا کن جسے کہتے ہیں نا, یعنی مرکزی نقطہ. یہ روشنی تو کہیں سے عطا ہوئی ہے مجھے, میرے کمال میں میرا کمال تھوڑی ہے. واہ. یعنی یہ آئی ایم ایف کی دی ہوئی سمت ہے. آئی ایم ایف نے ہمیں مطلب جو ہماری ٹیم کی اتنی تعریف ہو رہی ہے آپ نے وہ رکھ دی ایک طرف اور سب کچھ آئی ایم ایف کا دیا. یہ جو روشنی عطا ہو رہی ہے جس غریب کے گھر کی روشنی بجھ رہی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے تو پہلے بھی بہت سی حکومتوں کو دیا, ہم نے ان کی خلاف ورزیاں بھی کی, ہم نے معاہدے توڑے بھی, ہم نے بدنامی بھی کمائی. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب جاتے ہیں ان کے پاس کچھ مہینوں کے بعد تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی آپ اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اب بھی کر کے کیا ہے اور حکومت ایمانداری سے میرا خیال ہے جو معاہدہ ہے اس کو آنر کر رہی ہے. تو ہمارے سے جو متعلق چیزیں ہیں باقی تو جی ڈی پی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں بہتر ہوئیں, ڈیٹ کے ساتھ ریشو بہتر ہوئی, یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے سیکٹرز کی بھی بات بھی کر لی کہ کہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بہت معاملہ گڑبڑ جا رہا ہے, اور جہاں پہ گروتھ بھی ہو رہی ہے وہاں پر اس طرح نہیں ہو رہی جیسے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں. لیکن موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسے قبول کر لیں گے. مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہیے کہ جو ہمارا یعنی براہ راست اب میں سیدھا عوام جو لوگ صبح شام چائے پتی اور آٹا چاول چینی اس چکر میں ہوتے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچا ہے. سٹیبل ہوئی ہے مارکیٹ, ذرا کھڑی ہوئی ہے. جس طرح وہ بگ ٹوٹ بھاگ رہی تھی اور قیمتیں جو تھیں وہ مسلسل دن رات بڑھتی تھیں, اور ہر مہینے جب واپس آتی تھی بیگم صاحبہ تو وہ کہتی تھی بھائی اس دفعہ بل زیادہ بنا, چیزیں تو وہی لی ہیں. یعنی اتنی تیزی سے وہ انفلیشن آپ کو ہٹ کر رہی تھی. تو اس میں بہتری ہے, حتیٰ کہ میرا خیال ہے یہ بھی کہنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے کہ عید کے موقع پر بھی یعنی میں نے جو دیکھا وہ پیاز ٹماٹر وغیرہ وہی قیمتیں تھیں جیسے کہ وہ ہوا کرتی تھیں. حالانکہ لوگ بڑے کنٹرول میں رہی, جی کنٹرول میں رہی. پھل وغیرہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو لوگ عام خریدتے ہیں, اور آپ فگرز بھی دیکھیں تو وہ آپ کو میرا خیال ہے 29% سے آ رہی ہے, نیچے 4.6 پہ آئی ہے. جی تو یہ بہت بڑا ایک
اور یہ اشارہ کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو $17 بلین سے زیادہ کی سبسڈیز ہیں، یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم اس پہ بولتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مراعات وارہ کا سلسلہ جو ہے اس کی بڑی وضاحت ہونی چاہیے. ہم نے دی، مختلف شعبوں کو دی، یہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ مراعات کن لوگوں کو دی جاتی ہیں، کن اداروں کو دی جاتی ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بنیاد ہمیں ہٹ کرتا ہے، یہ لوگوں کو ہٹ کرتا ہے، یہ پیسے ہیں ہمارے. یا آپ اس کے لیے ہمارا نام استعمال کر کے دنیا میں کشکول لے کر نکل جاتے ہیں. تو یہ اسپینڈنگ کا جو طریقہ ہے ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اپنی طرز کی انوکھی بات ہے کہ غریبوں سے پیسے لے کر اس ملک میں امیروں کو سبسڈی دی جاتی ہے. یہ بنیاد ہی اس میں ایک ٹیڑھ ہے اور کجی ہے. میرا خیال ہے اس کو دور کرنا چاہیے. اور اس پر بہت بات ہم نے کی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ بجٹ تو کاٹ دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ادھر بڑھانی ہے، اس بار بھی کٹ جائے گا. تو اس کے بجائے آپ سیدھی جو چیز کٹنے والی ہے اسے کاٹیے تاکہ ہم آپ کے ممنون احسان. وہ تو بہت کہتے ہیں ہم نے اخراجات بہت کم کیے، مگر عوام کا پھر بھی اعتراض رہتا ہے کہ حکومت کے اخراجات کم نہیں ہوتی. شہزاد صاحب، اوپر سلمان شاہ صاحب کو آپ نے سنا کہ بجٹ کس قسم کا ہوگا، کوئی توقع ہے کل آنے والے بجٹ سے یا عوام رکھیں؟ اچھا دیکھیں، دو چیزیں اور کہہ دیتا ہوں. ڈیجیٹائزیشن کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ڈیٹا تب تک صحیح نہیں ہوتا جب تک ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوتی ہے اس اکانومی کی. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ شاید ہمیں کسی اور ملک سے کہنا پڑے گا کہ آگے کروا دو. دوسری بات، ایک جنگ ہوئی پچھلے دنوں 4-5 دن کی، اس کا کچھ اثر رہا ہوگا بزنسز پہ، اکانومی پہ. کچھ ہمارے نقصانات ہوں گے، کچھ ہمارے اخراجات ہوں گے. اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے ہماری یہ جو پورے سالانہ اکانومی کے اندر. اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی جو ہمیں شکل دی جاتی ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ اس کا ذکر ہے نہ اس کا کوئی جمع کر کے بتایا گیا ہے. تو کتنا ہی یہ ایک سپرفیشل قسم کی ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہیں. کل کیا توقع ہے؟ 3,000 ارب روپے ہم نے صوبوں کو دے دیے ہیں آنے والے بجٹ کے اندر، جس کے اندر کہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ، اپنا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس پہ خرچ کریں گے. مجھے کوئی صوبہ کسی بھی طریقے سے جو ایلوکیشن ہے اس کے حساب سے پروجیکٹ بتا دے کہ وہ کون کون سے پروجیکٹ پہ لگا رہا ہے. یہ 1,000 بلین جو ان کا پروجیکٹ ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وفاقی حکومت کا، اس کے اوپر تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ ڈیم ہے، فلانا ہے، اس طریقے سے 3-4 چیزیں انہوں نے گنوا دی. صوبے بتا دیں کہ 3,000 ارب جو ہے جو ان کے پاس جا رہا ہے اس کے اندر کیا کریں گے. دوسری بات، نوکریاں اگلے والے اس کے اندر پالیسی کے اندر نوکریاں کیسے کریٹ ہوں گی. عام آدمی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ عام آدمی نوکری، اس کو نوکری چاہیے، نوکری ہوگی تو کچھ کر پائے گا نا. کہتے ہیں سروسز سیکٹر پچھلے سال آپ کا پرفارم اتنا اچھا نہیں کیا جتنا توقع تھی، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ آپ کی کنزمپشن جو تھی وہ لوگوں نے خریداری کم کی ہے، قوت خرید کم ہوگی. نوکریاں نہیں ہوں گی تو قوت خرید نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، انفلیشن کی وجہ سے بھی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بنیادی چیزیں ان کو پتہ ہے بیماریاں کیا ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کا کوئی فی الحال نسخہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. زیغم صاحب، بیماریاں سب پتہ ہے، کیا عوام کوئی توقع رکھے یا بیوروکریٹک اکانومی عوام کو بکرا بنائے رکھے گی؟ عوام کو صرف توقع نہیں رکھنی، عوام کو دباؤ ڈالنا ہے. عوام کو دباؤ ڈالنا ہے اس اشرافیہ پہ کہ پاکستان کی اشرافیہ اب اس کو الیٹ اکانومی سے عوام کی اکانومی بنائے، اسے اس طریقے سے بڑھائے کہ غریبوں کا بھی اس میں فائدہ ہو اور غریبوں پر خرچ کرے. پاکستان میں تعلیم پر، صحت پر خرچ کرے، سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائے. اب اس سے مزید اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اشرافی اپنے آپ کو پالتی رہے اور تمام بوجھ عوام پہ ڈالتی رہے. ٹھیک.